حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کا ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ آج اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جسے دولت سے نوازا، جسے مال سے نوازا، جسے نعمتوں سے نوازا، یا پھر جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے، ایسا شخص اللہ اس سے راضی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور جس کے گھر میں مصیبتوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، بیماریوں کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مفلس ہے، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، گھر رہنے کا ٹھکانے کا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے راضی اور ناراض ہونے کا معیار نعمتوں کے ملنے اور نہ ملنے پر نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس وقت راضی ہوگا جب ہم اس کی فرما برداری کریں گے، اور اللہ ہم سے اس وقت ناراض ہوگا جب ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے 2 آیت قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، یعنی اللہ جب کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اسے عزت عطا کرتا ہے، اسے نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اب جب بندہ عزتیں دیکھتا ہے، اپنے پاس دولت دیکھتا ہے، مال دیکھتا ہے، اور اس طریقے سے بہترین نعمتیں دیکھتا ہے، تو پھر غرور اور تکبر کے لہجے کے اندر کہتا ہے کہ میرے پاس تو فلاں چیز موجود ہے، میرے پاس بہت ساری عزتیں موجود ہیں، میرے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم اپنی نعمتوں پر یا اپنی دولت کے اوپر، اپنے پیسوں کے اوپر غرور نہ کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے تمہیں یہ ساری نعمتیں آزمائش کے طور پہ عطا کی ہے، اگر تم آزمائش میں مکمل اترو گے تو میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا، نہیں تو تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ یہ ایک طبقہ۔ اور دوسرے طبقے کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، کہ جب اللہ کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو اس کا رزق کم کر دیتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اب پہلے بولی اس کی کیا تھی کہ میرے پاس فلاں بلڈنگیں موجود ہے، میرے پاس اتنی عزتیں موجود ہے، میرے پاس اتنی نعمتیں موجود ہیں۔ اب اللہ نے اسے آزمائش کے اندر اس طور پر مبتلا کیا کہ اسے غریب بنا دیا، اس کا رزق کم کر دیا۔ اب وہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے معاذ اللہ ذلیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھو دونوں طرف سے یہ بولی بدل گئی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا نچوڑ یہاں پر یہ ہے کہ بندے کے نعمتیں ملنے یا نہ ملنے پر اللہ کی راضی اور ناراضگی کا سبب نہیں ہے، بلکہ بندہ فرما بردار ہے تو اللہ راضی ہے، نافرمان ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رب تبارک و تعالی بندے مومن کو نعمتیں عطا کرے تو اور اس پر شکر ادا کرے، نعمتیں ملنے پر بندہ اگر شکر ادا کرے تو اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر آزمائشوں میں مبتلا کرے، مصیبتیں نازل ہو جائیں اور ایسے لمحات کے اندر بندہ اگر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم بڑے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بہترین بزرگ ہیں، انہوں نے امیری کی زندگی بھی گزاری، غریبی کی زندگی بھی گزاری، اور غریبی کی زندگی کیسے گزاری 25 سال تک جب کھانا نہیں ملتا تھا جنگل کے اندر جاتے تھے، درخت کے پتے اتار کر کے اسے بھوک مٹا لیا کرتے تھے، اس طریقے سے غریبی کی زندگی گزاری۔ اور امیری کا جب دور دکھایا رب تبارک و تعالی نے تو ایسا امیر بنایا کہ ایک جبہ اگر اپنے تن مبارک پر پہنتے تھے دوسری مرتبہ وہ جبہ آپ کے تن مبارک پر نہیں آتا تھا، اور وہ جبہ اتنا قیمتی جبہ ہوا کرتا تھا کہ اگر بغداد کی کسی فقیر کو دے دیا جاتا تو وہ رئیس ہو جاتا تھا، مالدار ہو جاتا تھا، اتنی مالداری اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضور غوث اعظم سب سے بڑے عالم دین بھی تھے اور سب سے بڑے ولی کامل بھی تھے۔ آج لوگوں کی سوچ کیا ہے، اگر کسی مولوی کے پاس
زیادہ پیسہ ہو جائے، کسی مولوی کے پاس گاڑی آ جائے تو لوگوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، یہ مولوی ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی؟ تم سود کے پیسوں کے، حرام کے پیسوں سے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دو، تمہارے اوپر کوئی تعجب نہیں، اور مولوی اپنے حلال طیب اور پاکیزہ کمائی کے ذریعہ اگر اپنی گاڑی خریدتا ہے تو اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ تعجب ہمیں اس پر ہو رہا ہے کہ تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ تو حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے غریبی کی زندگی بھی دیکھی اور امیری کی زندگی بھی دیکھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ امیر ہو گئے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا کہ چلو نافرمانی کرتے، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ اس وقت تک مجھ سے راضی رہے گا جب تک میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ اب اس کے بعد میں ایک بڑی بہترین بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو امیر بنایا تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اگر آپ کو غریب رکھا ہے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ورنہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے اور خالص اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے اگر کوئی بندہ رزق تلاش کرتا ہے اور روزی کماتا ہے تو ایسے بندے کو جناب ثعلبہ کے واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور جناب ثعلبہ کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ حضرت یہ جناب ثعلبہ بہت غریب تھے، اتنے غریب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز فجر کے لیے آتے تھے تو نماز فجر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے فرض نماز کے بعد تو فوراً گھر کی طرف چلے جاتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بات کیا ہے تو مجلس کے اندر دعا کے اندر بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کہ حضور میرے پاس صاف ستھرا ایک کپڑا موجود ہے، وہی کپڑا پہن کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، وہی کپڑا پہن کر کے میری بیوی نماز پڑھتی ہے۔ وہ اتنے پکے نمازی تھے کہ پانچوں وقت کی نماز مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ مسجد کے اندر اتنا زیادہ رہتے تھے، اتنا زیادہ مسجد کے اندر رہتے تھے کہ ان کے مسجد کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کا لقب حمامۃ المسجد رکھا گیا، یعنی مسجد کا کبوتر۔ اب وہ اتنے غریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے مالدار بنا دیں۔ کیا کہیں گے مالدار ہو کر کے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العزت نے ان کی بولی کے الفاظ میں قرآن کے اندر نقل فرمائی، ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا اگر اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور صدقہ بھی کریں گے اور پرہیزگار بن کر کے بھی رہیں گے۔ آج یہی بولی لوگوں کی ہے، جو بولی جناب ثعلبہ نے دور نبوت کے اندر بولی تھی، آج وہی بولی تجارتی منصب رکھنے والا آدمی بھی بول رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مولانا صاحب دعا کر دیجیے اللہ مجھے نوازے گا تو میں مسجد کے اندر اتنے پیسے دوں گا، مدرسے کے اندر اتنے پیسے دوں گا، یا امام کی تنخواہ کا انتظام کر دوں گا۔ لیکن جب پیسے مل گئے امام کی دعا سے، کیسا مولوی، کیسی مسجد، کیسا مدرسہ، کچھ پتہ نہیں۔ ساری کیفیت میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاء اللہ ہے کچھ اللہ کے بندے جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق بہترین طریقے پر عطا کی، لیکن کچھ ایسے بھی بندے ہیں۔ تو جناب ثعلبہ نے یہی بولی بولی تھی لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ مجھے مال دے گا لنصدقن، تو میں اس کی راہ میں خرچ کروں گا، ولنکونن من الصالحین، اور میں پرہیزگار بن کر کے رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ پیش کیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، تم مالدار بننے کی دعا نہ کرو، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ آنے والی ان کی زندگی کیسی زندگی ہوگی۔ اب حضور نے جب منع فرما دیا تو پھر سے اصرار بڑھنے لگا جناب ثعلبہ کی طرف سے، پھر عرض کیا حضور آپ میرے لیے مالداری کی دعا فرما دیں۔ جب اصرار بڑھنے لگا تو جناب ثعلبہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی، ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہو؟ جناب ثعلبہ نے عرض کیا حضور میں بکریاں چاہتا ہوں۔ آج کے زمانے کے اندر اگر ہمارے گھر کے باہر یا کسی کے گھر کے باہر 4-5 لاکھ کی گاڑی پڑی ہو تو ہم اسے مالدار سمجھتے ہیں۔ پہلے کے زمانے کے اندر اگر کسی کے گھر کے آنگن کے اندر 2-4 بکریاں بندھی ہوتی تھی تو اسے مالدار سمجھا جاتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ مجھے مالدار بنا دے اور بکریاں عطا کر دے۔ آقا نے دعا فرمائی، اللہ نے بکریاں دی، اتنی برکت ہوئی بکریوں کے اندر، اتنی برکت ہوئی کہ ان بکریوں کے ریوڑ کو مدینہ منورہ کے اندر رکھنا مشکل ہو گیا، وہ جنگل کی طرف لے کر کے نکل گیا، اتنی برکت ہوئی۔ اب وہ نمازی، اتنے پکے نمازی جو 5 وقت کی نماز حضور کی ابتدا میں مسجد نبوی کے پیچھے پڑھا کرتے، مسجد نبوی کے اندر پڑھا کرتے تھے، اب جب
بکریاں زیادہ ہو گئی، مال میں برکت ہو گئی، جنگل کے اندر چلے گئے. اب 5 وقت کی نماز تو دور کی بات ہے، جمعہ کے لیے بھی مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتے تھے. اللہ اکبر. جمعہ کے لیے بھی مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتے تھے. آج یہی سسٹم ہمارا ہے. اگر میں دکان بند کروں گا تو میرے کسٹمر کم ہو جائیں گے، اگر میں دکان بند کروں گا تو میرا کاروبار کم ہو جائے گا. یہی کام صحابہ نے کیا، ان پر لعنت برسی، حضور کی بھی لعنت برسی، صحابہ کی بھی لعنت برسی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا مال دیکھا، اللہ رب العزت نے آیت زکات نازل فرمائی. ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. اے اللہ کے نبی، ارشاد فرمایا کہ تم زکات وصول کرو مالداروں سے. اب جب زکات وصول کرنے کا معاملہ ہوا تو عامل مقرر فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات وصول کرنے کے لیے. ایک عامل کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ثعلبہ کے پاس بھی بھیجا. ارشاد فرمایا جاؤ ثعلبہ کے پاس مال زیادہ ہے، اس سے کہو کہ زکات تمہاری اتنی بنتی ہے، تم زکات دے دو. اب دیکھو کیا ہوا معاملہ. زکات لینے کے لیے جب حضور کا عامل جناب ثعلبہ کے پاس پہنچا تو جناب ثعلبہ نے کہا کہ آج تم یہ لے کر کے آئے ہو، میں کیلکولیٹ کر کے میں تمہیں بعد میں دوں گا، کل کے دن آنا تاکہ میں تمہیں کیلکولیٹ کر کے سارا سامان دے دوں اور سارا مال دے دوں جتنی زکات بنتی ہے. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں مولانا صاحب آج تو میں بزی ہوں، کبھی دوسرے وقت کے اندر آئیے گا. یہ ایک ایک الفاظ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات جناب ثعلبہ کی آج ہمارے معاشرے کے اندر فٹ کی جائے تو یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. جناب ثعلبہ نے کہا کہ تم بعد میں آنا، میں کیلکولیٹ کر کے اپنا مال تیار رکھوں گا، تم لے کر کے چلے جانا. جب دوسرے دن صحابہ کرام پہنچے پھر سے کہا کہ تمہارے مال کی زکات نکل کے تمہیں دینی چاہیے. جناب ثعلبہ نے کہا کہ میں اگر زکات دے دوں گا جتنی میری زکات نکلتی ہے تو میرے مال کا اکثر حصہ چلا جائے گا، میں زکات نہیں دینے والا. اللہ اکبر. جس مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے ان کے مال کے اندر برکتیں ہوئی تھی، اتنی بہترین برکتیں ہوئی تھی دعا کی برکت سے، آج اسی مصطفیٰ کے عامل کو انہوں نے واپس بھیج دیا، منع کر دیا. آقا نے ارشاد فرمایا افسوس ہے ثعلبہ کے لیے، ہلاک ہو گیا ثعلبہ. اب اللہ اکبر. جب یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس مبارک کے اندر کہی تو ایک آدمی بھاگتا ہوا جناب ثعلبہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ حضور نے تمہارے لیے یہ الفاظ کہے ہلاک ہو گیا ثعلبہ، ہلاک ہو گیا ثعلبہ، ہلاک ہو گیا ثعلبہ. جب جناب ثعلبہ نے یہ بات سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے، اپنا سارا زکات کا مال لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جتنا زکات کا مال بنتا تھا وہ سارا مال لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے لینے سے انکار کر دیا ہے. تمہارا مال اب اس لائق نہیں ہے کہ اب میری بارگاہ میں آ جائے. آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیسے دوں گا تو مسجد چلے گی، میں پیسے دوں گا تو مدرسہ چلے گا، میں پیسے دوں گا تو امام کی تنخواہ دی جائے گی، میں پیسے دوں گا تو مدرس کی تنخواہ دی جائے گی. نہیں، اگر تم پیسے نہیں بھی دو گے تو اللہ اپنے گھر کو چلانا جانتا ہے، اللہ اپنے نبی کی دین کی تعلیم کو پھیلانا جانتا ہے. تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں پیسہ نہیں دوں گا تو مسجد نہیں چلے گی، مدرسہ نہیں چلے گا، امام کا گھر نہیں چلے گا، مدرسین کا گھر نہیں چلے گا، تو یہ ہماری خام خیالی ہے. جو رب ہے مچھلی کو کروڑوں ٹن کا کھانا بغیر کسی وسیلے کے پانی کے اندر پہنچا سکتا ہے، وہ انسان کو کیوں بھوکا رکھ سکتا ہے؟ کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ تو یہ جناب ثعلبہ کے واقعے سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں امیر بنایا تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر غریب بنایا ہے، محتاج رکھا ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ دونوں کیٹیگری ہمارے سامنے موجود ہے. اور امیری کا شکر ادا کرنے کا معاملہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے جو تمہارے اوپر زکات کا فریضہ رکھا ہے، حساب کر کے وہ زکات ادا کرو، غریب کو ادا کرو. اور سب سے پہلے زکات اگر رشتہ دار کے اندر کوئی غریب مستحق ہے، سب سے پہلے رشتہ دار کو زکات دو، پھر کسی مسجد یا کسی مدرسے یا کسی تنظیم کو دو. یہ سسٹم ہونا چاہیے امیری کے شکر گزاری کا. اگر یہ انداز رہا تو انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.